بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا۔ میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ مانے وہ زندگی
تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات کی بریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے، ساری کائنات کا داتا بھی ہے، ساری کائنات کا مشکل کشا بھی ہے، ساری کائنات کا حاجت روا بھی ہے، ساری کائنات کی بگڑی کو بنانے والا بھی ہے، داتا بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے، لجپال بھی وہی ہے، عزت دینے والا بھی وہی ہے، ذلیل کر دینے والا بھی وہی ہے، عروج دینے والا بھی وہی ہے اور پستی دینے والا بھی وہی ہے، ساری کائنات کا خالق، مالک، داتا اور مشکل کشا ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن حکم دیتا اور صحابہ عمل کرتے، اور ایک خوبصورت منظر یہ بھی ہے کہ صحابہ عمل کرتے اور رب قرآن نازل کرتے۔ آج کے خطبے کا عنوان دفاع صحابہ ہے، پر میں چاہتا یہ ہوں کہ آج آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ بھی بولیں۔ اصل میں صحابہ کرام کی گستاخی کرنے والے ان لائن ترین لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صحابہ کے یہ جو غلام ہیں یہ سوئے ہوئے ہیں، ہم جب چاہیں جس صحابی کے متعلق چاہیں اپنی غلیظ ترین زبان استعمال کر لیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ پورے پاکستان کے غلامان صحابہ نے یہ بات ان کو بتا دی ہے کہ ابھی صحابہ کے غلام زندہ ہیں۔ بولو، ابھی صحابہ کے غلام زندہ لوگ بولا کرتے ہیں۔ آج آپ میرے ساتھ آپ نے بولنا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ، اگر آپ کا انداز نہ بنا تو میں اپنا عنوان تبدیل کر دوں گا۔ اگر آپ نے صحابہ کی شان سن کر کے اگر آپ محظوظ نہ ہوئے، آپ کا ذوق، محبت اور جذبہ مجھے نظر نہ آیا تو میں عنوان تبدیل کر دوں گا۔ آپ نے میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ ذرا بول کر کے بتائیں، ابھی صحابہ کے غلام، پھر بولو، ابھی صحابہ کے غلام۔ حضرات گرامی قدر، صحابی رسول کسے کہا جاتا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما ومات علی الاسلام، جس نے ایمان کی حالت میں میرے نبی کے ساتھ ملاقات کر لی، اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے، اسے اصحاب پیغمبر کہا جاتا ہے، اسے میرے نبی کا صحابی کہا جاتا ہے۔ اور جس نے میرے نبی سے ملاقات کر لی، جس نے میرے نبی کے چہرے کا دیدار کر لیا، اس کے لیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مجھے آنکھ بھر کر کے دیکھ لیا، ایمان کی حالت میں جس نے مجھے دیکھ لیا، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اور یہیں پر بات بس نہیں، او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار، جنہیں مینو ویکھیا اندے اتے بھی جہنم دی آگ حرام ہے، اور جنہیں میرے یار ابو بکر نو ویکھیا اندے اتے بھی جہنم دی آگ حرام ہے۔ اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ یہ کائنات کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ
اور ان صحابہ کو چنا کائنات کے پروردگار نے ہی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کرنا تھا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو پرکھا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، پھر ساری کائنات کے لوگوں میں سے کائنات کے پروردگار کو ایک دل پسند آیا، آمینہ کے لال کا دل پسند آیا، عبداللہ کے لخت جگر کا دل پسند آیا، آمینہ کے نور نظر کا دل پسند آیا، ساری کائنات کے پیر کا دل پسند آیا، فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے اس دل کو چن لیا، فابتعثہ برسالتہ، نبی بنانے کے لیے چن لیا، رسول بنانے کے لیے چن لیا، پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا، نبیوں کا نبی بنانے کے لیے چن لیا، رسولوں کا رسول بنانے کے لیے چن لیا، ساری کائنات کا سردار بنانے کے لیے چن لیا۔ جب اللہ نے میرے نبی کا انتخاب کر لیا، میرے نبی کا انتخاب کرنے کے بعد ثم نظر فی قلوب العباد، کائنات کے پروردگار نے پھر ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا اور پرکھا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، پھر کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات کے لوگوں میں سے اگر دل پسند آئے تو میرے نبی کے یاروں کے پسند آئے، اگر دل پسند آئے میرے نبی کے جانثاروں کے پسند آئے، اگر دل پسند آئے میرے نبی کے وفاداروں کے پسند آئے، اللہ ایک ایک کو چنتا چلا گیا۔ میرے رب نے دیکھا، انتخاب کیا، انتخاب لاجواب کیا، یہ حضرت ابو بکر کو بنو تمیم سے چنا، یہ حضرت عمر کو بنو عدی سے چنا، یہ حضرت عثمان کو بنو امیہ سے چنا، یہ حضرت علی کو بنو قریش سے چن لیا، یہ حضرت سلمان کو فارس سے چن لیا، یہ حضرت ابو ذر کو قبیلہ غفار سے چن لیا، یہ حضرت بلال کو حبشہ کی سرزمین سے چن لیا۔ نہ حسن دیکھا، نہ جمال دیکھا، نہ حسب دیکھا، نہ نسب دیکھا، نہ مال دیکھا، نہ دولت دیکھی، اللہ ایک ایک کو دیکھتا چلا گیا۔ جو جو دل اللہ کو پسند آتا چلا گیا، اللہ اس کو چن کر کے میرے نبی کا صحابی بناتا چلا گیا۔ یہ انتخاب ہے کائنات کے پروردگار کا۔ بولو یہ انتخاب کس کا ہے؟ اللہ کا۔ بولو انتخاب کس کا ہے؟ اچھی بولو انتخاب کس کا ہے؟ تسی ستے ستے جمعہ پڑھ کے تر جاندے ہو، آج تسی بولنا ہے۔ بولو یہ انتخاب کس کا ہے؟ صحابہ انتخاب کس کے ہیں؟ اللہ کا۔ میں کوئی بھی بات نہ کروں نا، اس بات پر مہر لگ جاتی ہے۔ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ میں لاہور سے آپ نے ایک لوگوں کی زیارت کے لیے جمعہ پڑھانے کے لیے مجھے حکم فرمایا مجاہد بھائی نے، میرا انتخاب کیا خطبہ جمعہ کے لیے مجاہد بھائی نے۔ اب اگر یہاں پر کوئی بات ہوتی ہے، یہاں پر کوئی ایسی بات خطبہ کے دوران ہوتی ہے، آپ مجھے نہیں کہیں گے، آپ کسے کہیں گے؟ جنہوں نے میرا، بولو جنہوں نے میرا، صحابہ کی بات کیوں کرتا ہے؟ صحابہ کو بات کیوں کرتا ہے؟ جا پوچھ اس پروردگار سے جس نے ان لوگوں کا انتخاب کیا ہے۔ سبحان اللہ، آنکھوں سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی کے جانثار خود نہیں آئے، چل کر کے نہیں آئے، اللہ نے بھیجا، اللہ نے چن کر کے، انتخاب کر کے میرے نبی کے ایک یار کو چن کر کے میرے نبی کا غلام جانثار اور وفادار بنایا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، او کائنات کے لوگوں، میرے یاروں کی بڑی عظمت ہے، میرے یاروں کی بڑی شان ہے، میرے یاروں کا بڑا مقام ہے، تم ان کے بارے میں ذرا خیال رکھنا، کیونکہ میرے پاک پیغمبر
علیہ السلام نے فرمایا لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے بعد میں آنے والا کوئی انسان احد پہاڑ سونے کا اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتے، اور ایک روایت میں آتا ہے کل یوم، پوری زندگی میں ایک مرتبہ احد پہاڑ سونے کا خرچ نہیں کرتا بلکہ ہر دن احد پہاڑ سونے کا اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے، صبح بھی کرتے، شام کو بھی کرتے، رات کو بھی کرتے، دن کو بھی کرتے۔ جب سے دنیا بنی ہے تاریخ کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں آیا جس نے اتنا بڑا صدقہ کیا ہو، جس نے احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہو۔ میرے نبی فرماتے ہیں ایسا ہوا نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، یہ ناممکن بات ہے، لیکن اگر ایسا ہو بھی جائے کوئی پوری زندگی میں کرے نہ بابا نہ، ہر دن اللہ کے راستے میں ایک احد پہاڑ سونے کا صدقہ اور خیرات کرتا رہے، اور میرا ایک غریب سا صحابی سارا دن محنت کر کے، سارا دن مزدوری کر کے ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، تیرے احد پہاڑ سونے کے مل کر کے بھی میرے ایک یار کی ایک مٹھی جو کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ مقابلہ کوئی نہیں۔ اور حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کمال ہی کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کسی انسان کو نوح علیہ السلام کی عمر عطا کرے۔ نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 950 سال تو انہوں نے دعوت توحید دی ہے۔ روایات میں آتا ہے 1050 سال، 1400 سال تک آپ کی عمر لکھی ہوئی ہے۔ تاریخ میں اس سے زیادہ عمر کسی کی نہیں۔ تاریخ میں جب سے دنیا بنی ہے ان سے زیادہ عمر کسی اور شخصیت نے نہیں پائی۔ 1400 سال، 1050 سال۔ حضرت سعید فرماتے ہیں اگر کسی انسان کو اللہ 1400 سال عمر عطا کرے، 1400 سال عمر کے اندر وہ اللہ کی عبادت کرے، وہ صدقہ اور خیرات کرے، وہ تہجد کی نماز کو ادا کرے، وہ حقوق اللہ کو پورا کرے، وہ حقوق العباد کو پورا کرے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سبحان اللہ کی صدائیں لگائے، 1000 سال نہیں 1400 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہے، اللہ کے سامنے سربا سجود ہوتا رہے۔ آپ فرماتے ہیں 1400 سال کی عبادت ایک طرف ہے، اور میرے نبی کا ایک یار جس نے میدان جہاد میں میرے نبی کے ساتھ گھوڑا چلایا، گھوڑا چلاتے ہوئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ چند لمحات گزارے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے نبی کے یار نے جو ایک لمحہ میدان جہاد میں گزارا ہے، وہ ایک لمحہ اس کی 1400 سال کی عبادت مل کر کے صحابی رسول کے ایک لمحہ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک سائل آیا نا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس، آ کر کے سوال کرتے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس آیا، آ کر کے سائل سوال کرتے حضرت بتائیے تو صحیح نا حضرت امیر معاویہ زیادہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز زیادہ افضل ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کون؟ جن کا دور ثانیہ خلافت کا دور کہلایا جاتے اور جنہوں کو ثانیہ عمر کہا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یار تو نے سوال کس انداز کا کر دیے، تو نے کن کو کن کے ساتھ ملا دیے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بڑی عظمت، بڑی شان اور بڑا مقام ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی، ان کے دور میں انصاف کا بول بالا ہوا، جن کے دور کو خلافت کا دور کہا جاتا ہے، جن کو ثانیہ عمر کہا جاتا ہے۔ لیکن سن، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے صحابی ہیں، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے جانثار ہیں، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے وفادار ہیں، حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی ہے، حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کے سینے کے ساتھ سینہ لگایا، حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے کاتب ہیں، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے غلام ہیں، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے چوکیدار ہیں، حضرت
مجاہد ہیں حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے غازی ہیں. حضرت امیر معاویہ نے جو میرے نبی کے ساتھ جہاد کیا، جہاد کرتے ہوئے جو انہوں نے گھوڑا چلایا، گھوڑا چلاتے ہوئے جب گھوڑے کے قدم زمین پر لگے اور خاک اڑی، خاک کے ذرات اڑ کر کے گھوڑے کی ناک کے اندر گئے ہیں. عمر بن عبدالعزیز کی ساری زندگی کی نیکیاں مل کر کے اس خاک کے ذرات کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. سوچ ختم ہو جاتی ہے کہ جن کے گھوڑوں کے نیچے آنے والے ذروں کا مقابلہ بہت بڑا اللہ کا ولی نہیں کر سکتا ہے، اور کوئی اٹھ کر کے ان کے بارے میں زبان درازی کرے ہم برداشت نہیں کریں گے. حضرات گرامی کے در صحابہ کرام سے محبت عین ایمان ہے. صحابہ کرام سے محبت ہمارا جنون نہیں ہے، صحابہ کرام سے محبت ہمارا شوق اور ذوق نہیں ہے، صرف صحابہ کرام سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہمارا ایمان ہے جو صحابہ سے محبت نہیں رکھتا ہم اس کو مومن نہیں سمجھتے. جو حضرت ابو بکر سے محبت نہیں رکھتا میں اسے مومن نہیں سمجھتا. جو فاروق اعظم سے محبت نہیں رکھتا اسے ہم مومن نہیں سمجھتے. جو عثمان غنی سے محبت نہیں رکھتا ہم اسے مومن نہیں سمجھتے. جو مولا علی سے پیار نہیں کرتا ہم اسے مومن نہیں سمجھتے ہیں. اور جو صحابہ سے پیار کرتے اسے ملتا کیا ہے؟ امام ابو حفص رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے حدیث کے استاد ہیں، بہت بڑے امام ہیں. ہزاروں شاگردوں کی موجودگی میں آپ نے مسئلہ بیان کیا. آپ فرماتے ہیں جو صحابہ کرام سے پیار کرتے اللہ اس بندے سے پیار کرتے، اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے. ایک شاگرد کھڑا ہوا، عرض کرتے استاد جی بہت بڑا دعویٰ کر دیا آپ نے، جو اصحاب پیغمبر سے پیار کرتے اللہ اس بندے سے پیار کرتے، اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے. اس کی دلیل بھی تو پیش کیجیے. امام صاحب نے دلیل کے طور پر رب کے قرآن کی آیت پڑھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. کائنات کا پروردگار کہتا ہے اور میرا سہنا نبی اپنی زبان اطہر سے اعلان کر دے. میرا نبی اعلان کرتا ہے اور میرے نبی نے اعلان کر کے فرمایا اور میری امت کے لوگوں اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا، فاتبعونی، تم میری اطاعت کر لو، میری فرما برداری کر لو، تم میرے نقش قدم پر چلنے لگ جاؤ، تم مجھے فالو کرنے لگ جاؤ. امام صاحب فرماتے ہیں حضور نے نماز پڑھی، ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ حضور کی اتباع ہے. حضور نے روزہ رکھا، ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ حضور کی اتباع ہے. حضور نے حج کیا، ہم حج کرتے ہیں، یہ حضور کی اتباع ہے. حضور نے قرآن پڑھا، ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہ حضور کی اتباع ہے. میرے نبی نے اپنے یاروں سے پیار کیا، ہم اپنے نبی کے یاروں سے پیار کرتے ہیں، یہ بھی حضور کی اتباع ہے. جو حضور کی اتباع کرتے اللہ اس بندے سے پیار کرتے اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت مسئلہ، کیا خوبصورت استدلال ہے. ہم سبھی صحابہ سے پیار کرتے ہیں، بولو انشاءاللہ. اونچی آنکھوں انشاءاللہ، ذرا ستے ستے آنکھوں نا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے جو صحابہ سے راضی ہے نا وہ کائنات کا رب، وہ انشاءاللہ ہم صحابہ سے پیار کرتے ہیں اللہ ہم سے بھی راضی ہوگا انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. یہ معیار ہے ہمارا، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ انداز ہے ہمارا. حضرات گرامی کے در آئیے آگے چلیے، وقت مختصر اور سفر بہت طویل ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے سارے صحابہ اعلام، سارے کے سارے صحابہ بلند و بالا ہیں، اور کائنات کا پروردگار میرے نبی کے یاروں سے کتنا پیار کرتا ہے. سنیے گا ذرا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس مکہ کے چند مشرک آگے آ کر کے عرض کرتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، ہم آپ کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی احادیث کو سماعت کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ دیکھیے نا آپ کے پاس یہ غریب آپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے، یہ آپ کے پاس
عمار بن یاسر بیٹھے ہوئے، یہ آپ کے پاس بلال بیٹھے ہوئے، یہ آپ کے پاس صہیب رومی بیٹھے ہوئے، ان کا مقابلہ تو نعوذ باللہ ہمارے گھروں میں جو نوکر کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارا سٹیٹس بڑا اونچا ہے، ہمارا لیول بڑا اونچا ہے، ہم مکہ کے چودھری ہیں، ہم مکہ کے وڈیرے ہیں، ہم مکہ کے سردار ہیں۔ آپ ہمیں الگ وقت دیجئے، آپ ہمیں الگ بٹھائیے، آپ ہمارے لیے الگ مجلس سجائیے۔ ہم ان غریب صحابہ کے پاس نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ میرے نبی نے دل ہی دل میں سوچا ان کو الگ بٹھا دیا جاتا ہے، صحابہ کو اٹھا دیا جاتا ہے، شاید یہ مسلمان ہو جائیں، شاید یہ کلمہ پڑھنے لگ جائیں، شاید یہ ایمان لے کر کے آ جائیں۔ ابھی دل ہی دل میں خیال کیے، ابھی صحابہ کو اٹھایا نہیں۔ اللہ نے قرآن دے کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس جبریل کو نازل کر دیا۔ جبریل آ گیا، آ کر کے عرض کرتے ہیں محبوبہ جو آپ کے دل میں خیال آئے، اللہ کو خیال پسند نہیں آیا، اللہ نے قرآن نازل کر دیے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ کائنات کا پروردگار کہتا ہے او میرا سونا نبی، او میرا لاڈلا پیغمبر، او میرا محبوب پیغمبر، اپنے ان غریب صحابہ کو اپنی مجلس سے نہ اٹھانا۔ ان چودھریوں کی وجہ سے، ان وڈیروں کی وجہ سے، ان سرداروں کی وجہ سے اپنے غریب صحابہ کو اپنی مجلس سے نہ اٹھانا۔ رب کعبہ کی قسم آپ کے دل میں یہی خیال ہے نا کہ ان کو اگر الگ وقت دے دیا جاتا ہے یہ ایمان لے کر آ جائیں گے، یہ مسلمان ہو جائیں گے۔ کائنات کے پروردگار نے فیصلہ کر دیے، کائنات کا رب کہتے ہیں فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ ایمان لاتے ہیں لے کر کے آئیں، کفر کرتے ہیں کرتے پھرے، لیکن ان کی وجہ سے آپ نے اپنے غریب صحابہ کو اپنی مجلس سے نہیں اٹھانا۔ یہ آپ کے صحابہ غریب نہیں ہیں، میں نے ان کے دلوں میں ایمان کی دولت کو اتنا بھر دیا ہے، میں نے ان کے دلوں کو ایمان کی دولت سے اتنا مالا مال کر دیا ہے کہ یہ تو صرف مکہ کے سردار ہیں، دنیا کائنات کا کوئی بھی بڑے سے بڑا سردار آپ کے ایک غریب سے چھوٹے سے غلام کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ سردار ہوں گے تو اپنے کار ہوں گے، یہ میرے چنے ہوئے ہیں اور میرے ہاں سرداری انتخاب کوئی نہیں، میں نے ان کے دلوں کا انتخاب کر کے آپ کے پاس بھیجے، ان کو نہیں اٹھانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، صحابہ تو سارے اعلی ہیں، لیکن تمام صحابہ کرام میں میرے نبی کا ایک صحابی جو تمام صحابہ کرام کا افسر ہے، سبحان اللہ، جو تمام صحابہ کرام میں سے اعلیٰ ہیں، جو نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین جنہیں کہا جاتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس میرے نبی کی مجلس سجی ہوئی۔ ایک روز نا حضرت ابو بکر حضرت عمر دونوں کی آپس میں لڑائی، آپس میں چپکلش ہو گئی، آپس میں بات ہو گئی، بھائیوں میں بھی ہو جایا کرتی ہے۔ حضرت ابو بکر کی زیادتی تھی، حضرت ابو بکر نے آ کر کے معافی مانگی، کہا بھائی عمر مجھے معاف کر دے۔ حضرت عمر کہتے ہیں نہیں ابو بکر، آج آپ نے کی ہے زیادتی، میں نے آپ کو معاف کوئی نہیں کرنا۔ حضرت عمر بھی اٹھ گئے، حضرت ابو بکر بھی اٹھے، اور اٹھ کر کے نا چلتے چلتے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں آ رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر نے یوں اپنا تہبند اپنا کپڑا اٹھایا ہوا۔ میرے نبی نے جب آنے کا انداز دیکھا، میرا نبی اپنے یار کو، اپنے یار کی عادتوں کو بڑا خوب جانتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے ابو بکر کسی سے ناراض ہو کر کے آ رہا۔ میرے نبی کے پاس آ کر کے عرض کرتے ہیں محبوبہ دیکھیے نا مجھ سے زیادتی ہو گئی، لیکن ابو بکر نے عمر سے معافی مانگی، لیکن عمر نے مجھے معافی کوئی نہیں کیا، عمر مجھے معاف کرنے کے لیے تیاری کوئی نہیں ہے، عمر نے مجھے معاف کوئی نہیں کیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے منبر پر تشریف فرما ہوئے، میرے نبی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، میرے نبی عرض کرتے ہیں یغفر اللہ لک یا ابا بکر، او ابو بکر تیرا
تیرا نبی تیرے لیے معافی مانگتا ہے، تیرا نبی تیرے رب سے تیرے لیے معافی مانگتا ہے۔ اے اللہ ابو بکر کو معاف کر دے، اے اللہ ابو بکر کو معاف کر دے۔ میرے نبی کو غصہ آ گیا، میرے نبی کا رنگ تبدیل ہو گیا، میرے نبی ممبر پر تشریف فرما ہوئے، وہاں سے حضرت عمر بھی چلتے چلتے مجلس مصطفیٰ میں آگے۔ جب حضرت ابو بکر نے دیکھا عمر آ رہے ہیں اور میرے پاک پیغمبر غصے میں ہیں، حضرت ابو بکر گھٹنوں پہ بیٹھ کے عرض کرتے محبوبہ عمر کو کچھ نہ کہیے گا، زیادتی میری تھی، میں نے پہل کی، ظلم میں نے کیا، میں نے زیادتی کی، عمر کا قصور کوئی نہیں ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف فرما، حضرت عمر آتے آتے دور سے آواز لگاتے میں نے ابو بکر کو معاف کر دیے، میں نے ابو بکر کو معاف کر دیے، میں نے ابو بکر کو معاف کر دیے۔ وہاں پر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تین باتیں ارشاد فرمائی۔ میرے نبی فرماتے ہیں او کائنات کے لوگوں دیکھو تو صحیح نا، اگر ابو بکر سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے، اگر ابو بکر سے کوئی کوتاہی ہو بھی گئی ہے، اگر ابو بکر سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو فہل انتم تارکو لی صاحبی، تم میری وجہ سے میرے یار ابو بکر کو معاف نہیں کر دیتے، تم میری وجہ سے میرے یار ابو بکر کو کیوں نہیں معاف کرتے؟ اگر تم ابو بکر کو نہیں دیکھتے ہو تم مجھے دیکھ لو، یہ میں ابو بکر میرا یار ہے، ابو بکر میرا وفادار ہے، میری وجہ سے تم ابو بکر کو معاف نہیں کرتے ہو۔ اور میرے نبی نے تب ارشاد فرمایا اور تمہیں نہیں پتا ابو بکر کون ہے؟ جب میں سچا دین لے کر کے تمہارے پاس آیا تھا تم سب نے کہا کذبتا، جھوٹ بولتے ہیں آپ، یہ اکیلا ابو بکر تھا۔ جب میں اس کے پاس آیا میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، ابو بکر نے کہا صدقہ، اور میرا سونا نبی آپ سچ بولتے ہیں، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں میں آپ کا پہلا غلام بننے کے لیے تیار ہوں۔ تم میری وجہ سے میرے یار ابو بکر کو معاف نہیں کر دیتے؟ اور یہ بات میں تو سمجھتا ہوں میرے نبی نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کہی ہے کہ تم ابو بکر کو نہ دیکھو، تم مجھے دیکھو نا، تم میری وجہ سے ابو بکر کو کیوں نہیں معاف کر دیتے ہو؟ اور آئیے حضرات گرامی قدر، حضرت صدیق اکبر، میں کہا کرتا ہوں اگر حضرت ابو بکر کو، حضرت ابو بکر کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، میں نے کہا حضرت ابو بکر کو اگر نکال دو، اگر صدیق اکبر کو طریق سے نکال دیا جائے، پھر سنیے اگر حضرت ابو بکر کو طریق سے نکال دیا جائے، ان کے 12 امام ثابت نہیں ہوتے، پھر سنیے میرا جملہ اور غور کیجئے گا، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو برا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کو نعوذ باللہ غاصب کہا جاتے، حضرت صدیق اکبر کو نعوذ باللہ ایمانداروں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے فاروقی کا دعویٰ سنیے، اگر سیدنا صدیق اکبر کو طریق سے نکال دیا جائے تو شیعہ حضرات کے 12 امام ثابت نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ آئیے میں دلیل دینے لگا ہوں۔ یہ مکہ کی دھرتی ہے، مکہ کی دھرتی پر ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام عثمان بن عامر ہے، جن کو ابو قحافہ کے نام سے جانا گیا۔ ان کا نکاح حضرت سلمہ کے ساتھ ہوا۔ یہ حضرت سلمہ وہ ہیں جن کو ام الخیر کے نام سے جانا گیا۔ جب ان دونوں کا نکاح ہوا ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام عبداللہ رکھ دیا گیا۔ یہ وہی عبداللہ ہے جو میرے نبی کا پہلا غلام بنا، جو میرے نبی کا پہلا جانثار بنا، جو میرے نبی کا پہلا وفادار بنا، جو میرے نبی کا پہلا حوبدار بنا، جس نے میرے نبی کا سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ اس کو ابو بکر کہا جانے لگ گیا۔ میرے نبی نے اپنی زبان اطہر سے صدیق اکبر کے لقب کے ساتھ نواز دیا۔ اب ان کو ساری کائنات ابو بکر صدیق کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت ابو بکر نے نکاح کیا، اللہ نے ان کو 3 بیٹے عطا فرمائے۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے۔ عبد الرحمن نے نکاح کیا، اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی جس بیٹی کا نام انہوں نے اپنی بڑی بہن اسما کے نام پر رکھ دیا۔ اب یہ جو اسما ہے یہ حضرت ابو بکر کی پوتی ہے۔ حضرت ابو
سب سے چھوٹے بیٹے ہیں جن کا نام محمد ہے، ان کا نکاح ہوا، اللہ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا جن کا نام انہوں نے قاسم رکھ دیا۔ یہ جو قاسم ہے یہ حضرت ابو بکر کا پوتا لگا، حضرت ابو بکر کی پوتی، حضرت ابو بکر کا پوتا، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو جاتا ہے، اللہ ایک بیٹی عطا فرماتے ہیں جس بیٹی کا نام ام فروا رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ام فروا حضرت ابو بکر کی پوتی بھی لگی، یہ ام فروا حضرت ابو بکر کی دھوتی بھی لگی، یہ ام فروا حضرت ابو بکر کی پڑپوتی بھی لگی، یہ ام فروا یہ حضرت صدیق اکبر کا نسب ہے، یہ حضرت صدیق اکبر کی آل اولاد ہے۔ ادھر مولا علی کی لڑی دیکھیے، مولا علی کا نکاح ہوا سیدہ کائنات کے ساتھ، اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جن کو حضرت حسین کے نام سے ساری کائنات جانتی ہے، جن کو جنت کا بادشاہ کہا جاتا ہے، جن کو جنت کا سردار کہا جاتا ہے۔ اللہ نے حضرت حسین کو ایک بیٹا عطا فرمایا جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے، اللہ نے زین العابدین کو ایک بیٹا عطا فرمایا جن کو امام باقر کہا جاتا ہے۔ امام باقر حضرت ابو بکر کے حضرت علی کے پوتے لگے، حضرت امام باقر کا نکاح حضرت ابو بکر کی دھوتی ام فروا کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جب ان دونوں کا نکاح ہوتا ہے اللہ ایک بیٹا عطا فرماتا ہے جس بیٹے کا نام امام جعفر صادق کا نام پہ رکھ دیا جاتا ہے، اور یہ وہی امام جعفر صادق ہیں جن کے نام پر انہوں نے فقہ جعفری بنائی ہوئی، جن کے نام پر انہوں نے جعفری مذہب بنایا ہوا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر کی لڑی میں سے آتے ہیں، یہ حضرت ابو بکر کی دھوتی کے بیٹے ہیں، یہ حضرت ابو بکر کی آل اولاد میں سے آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کی پڑپوتی ام فروا کے ہاں اللہ نے بیٹا عطا کیا جن کو امام جعفر صادق کہا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق کے ہاں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا جن کو امام موسیٰ کاظم کہا جاتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے امام رضا کاظم پیدا ہوئے، امام رضا کاظم کی اولاد میں سے امام نقی علی پیدا ہوئے، امام نقی علی کی اولاد میں سے امام تقی علی پیدا ہوئے، امام تقی علی کی اولاد میں سے امام حسن عسکری پیدا ہوئے۔ 260 ہجری تک حضرت ابو بکر کا لہو مبارک، حضرت مولا علی کا لہو مبارک، دونوں مل کر کے چلتے ہوئے یہ لڑی ساتھ ساتھ چلتی ہوئی آئی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہ وہی امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی ہے جن کا طریق کے اندر معروف قول ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے والدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر میرا ننیال بھی ہے، ابو بکر میرا ددیال بھی ہے، ابو بکر میرا امام بھی ہے، ابو بکر میرا مقتدا بھی ہے، ابو بکر میرا پیشوا بھی ہے، ابو بکر میرا 2 مرتبہ 2 طرفہ باپ ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے پھر معنی یہ بنا کہ تو اپنے بڑوں کا بھی حیا نہیں کرتا، اور یہ تیرے بڑے نہیں ہیں، تیرے بڑوں کے بھی بڑے ہیں۔ معنی یہ ہوا کہ نہ تو صدیق اکبر کو مانتا ہے، نہ مولا علی کو مانتا ہے، نہ صدیق اکبر کی اولاد کو مانتا ہے، نہ مولا علی کی اولاد کو مانتا ہے، نہ تو نماز کو مانتا ہے، نہ تو روزے کو مانتا ہے، نہ تو کلمے کو مانتا ہے، نہ رب کی توحید کو مانتا ہے، نہ میرے پیغمبر کی سیرت کو مانتا ہے، نہ 30 پارے والے قرآن کو مانتا ہے۔ مانا یہ ہوا تیرا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں دیکھ، ہم اہل سنت ہیں جو صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں، اور میں تو کہا کرتا ہوں ہم اپنے نبی کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں، ہم اپنے نبی کے در والوں کے بھی غلام ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں آ کر دیکھو، یہ پاکستان کا امن بتا رہا ہوں، یہ فارمولہ دے رہا ہوں میں آپ کو۔ جو گالی دے معنی یہ ہوا وہ پاکستان کے امن کو برباد کرنا چاہتا ہے، اور جو یہ کہے جو صحابہ کی توہین کرے اسے بھی چوک پر لٹکاؤ، جو اہل بیت کی توہین کرے اسے بھی چوک پر لٹکاؤ، مانا مسئلہ حل ہو جائے، مسئلہ ختم ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر، رب کعبہ کی قسم جو صحابہ سے پیار نہیں کرتا ہمارا اس کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو اہل بیت سے پیار نہیں کرتا ہماری تو نماز تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اہل بیت پر سلام نہیں پڑھ لیتے ہیں۔ ہماری نماز کا انداز ایسا ہے۔ اور آئیے نا پھر بات آئیے تو آخر پر پھر میں بات کرتا چلا جاؤں۔ سیدنا امام حسین کا میری زبان پر تذکرہ آیا، اور کون امام حسین ہیں؟
امام صاحبی نے بڑا خوبصورت واقعہ نقل کیا. اس سے پہلے ایک روایت سنیں گے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین فقد احبنی. جس نے حسن و حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا, اور جس نے مجھ سے پیار کیا, میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے اس بندے سے پیار کیا, میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اس نے اللہ سے پیار کیا, بلکہ میرے نبی نے اپنا جملہ تبدیل فرما دیا, سیگا تبدیل فرما دیا. میرے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے حسن و حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا, اور جس نے مجھ سے پیار کیا احب اللہ, کائنات کا پروردگار خود اس بندے سے پیار کرے گا. سبحان اللہ. مانا یہ بنا کہ جو حسن و حسین کا محب بنا وہ مصطفیٰ کا محب بن گیا. جو مصطفیٰ کا محب بنا وہ اللہ کا محب نہیں بلکہ محبوب بندہ بن گیا. صبح پھر واپس آؤں. جو حسن حسین سے پیار کرتا ہے اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے. گل موکری مکا چھڑیے. جو حسن حسین سے پیار کرتا ہے اللہ خود اس بندے سے پیار کرتا ہے. اور صرف انسان نہیں, فرشتے بھی پیار کرتے, فرشتوں کا سردار بھی پیار کرتے. اور آئیے عجیب انداز امام صاحبی نے لکھ دیا. آپ فرماتے حضرت حسن حضرت حسین کی چھوٹی چھوٹی آپ کی عمر ہے, دونوں چلتے ہوئے نا اپنے نانا سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. اور جب نانا کو دیکھا نا تو حسن و حسین دونوں آپس میں جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں. سیدنا حسن کہتے ہیں پہلے نانا سے میں جا کر کے ملوں گا. حضرت حسین کہتے ہیں نہیں پہلے نانا سے میں جا کر کے ملوں گا. میرے نبی نے دیکھا دونوں آپس میں جھگڑ رہے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں میں تمہارا فیصلہ کر دیتا ہوں, تم دونوں کی کشتی کروا دیتے ہیں. جو جیت جائے گا پہلے نانا سے وہ آ کر کے ملے گا. سبحان اللہ. یہ جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کی کشتی ہونے لگی. یہ میدان سج چکا ہے. اب یہ حسن یہ حسین دونوں کی کشتی ہو رہی. میرے نبی تربیت دے رہے ہیں بیٹا آج اپنے نانا سے تربیت حاصل کر لو, کل کو کسی سے لڑنا بھی پڑ سکتا ہے. یہ انداز میرے نبی کی تربیت کا. اب یہ دونوں کی کشتی ہو رہی ہے. میرے نبی اپنی زبان اطہر سے بار بار ایک ہی جملہ ارشاد فرماتے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں آئی حسن خود حسین, آئی حسن خود حسین, آئی حسن خود حسین. اور بیٹا حسن پکڑ حسین کو, اور بیٹا حسن پکڑ حسین کو, لگا دے زمین پر پکڑ حسین کو. حسن بیٹا پکڑو حسین کو. مولا علی پاس بیٹھے ہوئے عرض کرتے محبوبہ لگتے آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے, آپ بار بار حسن کو کہتے ہیں حسین کو پکڑو, آپ حسین سے نہیں کہتے کہ حسن کو پکڑو. میرے نبی فرماتے یا علی انکا لا تدری, او علی تو نہیں جانتا میں تو حسن سے کہہ رہا ہوں پکڑو حسین کو. میرے ساتھ فرشتوں کا سردار جبریل بیٹھا ہوا ہے جو حسین کو کہہ رہا ہے پکڑو حسن کو. سبحان اللہ. سبحان. جنت کے فرشتوں کا, کائنات کے تمام فرشتوں کا سردار جبریل بھی حسن و حسین سے پیار کرتے. اور آئیے نا آخری حدیث سنیے. ایک فرشتہ رب کی عدالت میں آ کر کے عرض کرتے ربا مجھے اجازت دے دیجئے میں زمین پر جانا چاہتا ہوں. اللہ نے پوچھا زمین پر کیوں جانا چاہتا ہے؟ کائنات کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عرض کرتے ربا میں نے سنا ہے تیرا وہ آخری پیغمبر, تیرا وہ لاڈلا پیغمبر زمین پر آ چکا ہے. میں اس نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں, میں اس نبی کو سلام کرنا چاہتا ہوں. مجھے بھیج دیجئے, اجازت دے دیجئے, میں آپ کے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے اجازت دے دی. کہا جاتے ہو ایک پیغام میرے نبی کے پاس لے کر کے چلے جانا. اب میرے نبی تعارف کروا رہے یہ فرشتہ آئے پہلی مرتبہ آئے, آج سے پہلے کبھی نہیں آیا, رب سے اجازت لے کر آیا, میرا دیدار کرنے کے لیے آیا, مجھ سے ملنے کے لیے آیا, ایسلم علیہ مجھے سلام کرنے کے لیے آیا, مجھے سلوٹ مارنے کے لیے آیا, میرا دیدار کرنے کے لیے آیا, رب کا پیغام لے کر آیا. کائنات کے رب نے پیغام بھیجا ہے اور میرا سہنا نبی صرف تو ہی حسن حسین سے پیار نہیں کرتا, تیرا پروردگار بھی حسن حسین سے پیار کرتے. اسی لیے میں نے اعلان فرما دیا ان الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ. میں نے حسن اور حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے. پھر میں کیوں نہ کہوں کہ حسین جنت دا بادشاہ ہے, حسین جنت دا بادشاہ
بدلے میخان نہ بدلے مگر نہ بدلے حسین حق تو وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے حسین لڑدا شمر دے نالے حسین دستا عمر دے نالے حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا اے حق نو کر کے قبول لکھ لے حسین عابد حسین زاہد حسین ساجد حسین ماجد حسین عالم حسین فاضل حسین جگرے بطول لکھ لے حسین صابر حسین شاکر حسین قاری یہ کربلا دا حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نطول لکھ لے او اے قیمتی شمتی دا رولا چھڑ دے نبی دا سارا شرانہ پا کے یہ کیا بات ہوئی کہ صرف 5 تن پاک نہیں جڑا تن میرے نبی دے تن دے نال لگ گیا وہ پاک ہو گیا بولو اونچی بولو او پاک ہو گیا صحابہ آخری 3 منٹ سنیے صحابہ سارے کے سارے پاک ہیں بولو صحابہ سارے کے سارے اونچی اونچی صحابہ سارے کے سارے پاک ہے یہ جو آپ تک نماز پہنچی ہے یہ آپ تک نماز کس نے پہنچائی ہے صحابہ نے اونچی بولو آپ تک یہ جو نماز پہنچی ہے یہ نماز کس نے پہنچائی ہے آپ کو صحابہ کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے اس کو گالی دیتے ہوئے نہیں آتی تو آپ زیادہ شرمیلے ہیں ذرا اونچی بولو آپ تک نماز پہنچی ہے تو پہنچائی کس نے نہیں آئی آواز آپ تک روزہ پہنچا تو پہنچایا کس نے آپ تک حج پہنچا تو پہنچایا کس نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ نے اور سنیے میں نے یہ بات کراچی تلک کہی ہے اور لاکھوں لوگوں نے میری اس بات کو سنا آخری 3 منٹ میں آپ کے گوش گزار کرتا چلا جاؤں اس نے کہا کہ وہ صرف 3 باقی رہے باقی سارے کے سارے نعوذ باللہ بے ایمان ہو گئے میں کہتا ہوں شہر قصور کے باسیوں اگر ایمان نہیں تھا بتاؤ تو صحیح نا سیدہ سمیہ نے اپنے 2 ٹکڑے کیسے کروا دیے اگر ایمان نہیں تھا سیدہ سمیرہ نے اپنی آنکھوں کو کیسے نکلوا دیا اگر ایمان نہیں تھا بلال تپتے ہوئے انگاروں پر کیسے لیٹ گیا اگر ایمان نہیں تھا آل یاسر کیسے قربان ہو گیا اگر ایمان نہیں تھا صحابہ نے اپنے بچوں کو کیسے قربان کر دیا اگر ایمان نہیں تھا صحابہ نے بچوں کو کیسے یتیم کروا لیا اگر ایمان نہیں تھا صحابہ بدر کے میدان میں کیا لینے گئے تھے اگر ایمان نہیں تھا احد کے میدان میں جانیں کس نے پیش کی ہے اگر ایمان نہیں تھا خندق کے میدان میں پیٹ پر پتھر کس نے باندھے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے تو طریق کی بات کرتے کہ طریق میں فلاں صحابی نے یوں کیا فلاں صحابی نے یوں کیا میں برملا طور پر کہنا چاہتا ہوں اگر یہ طریق صحابہ کرام کی عزت کرتی ہے اگر یہ طریق صحابہ کرام کو مانتی ہے ہم اس طریق کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں اگر یہ طریق صحابہ کرام کی گستاخی کرتی ہے ہم ایسی طریق کو اپنی پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانے کا ارادہ رکھتے ہیں میں نہیں مانتا ایسی طریق کو جو صدیق اکبر کو نہیں مانتی میں نہیں مانتا ایسی طریق کو جو مولا علی کو نہیں مانتی میں نہیں مانتا ایسی طریق کو جو امی عائشہ کو نہیں مانتی میں نہیں مانتا ایسی طریق کو جو حضرت امیر معاویہ کو نہیں مانتی تو کہتے وہ مومن نہیں تھے اگر وہ مومن نہیں تھے پھر دنیا میں کون سا ایمان والے پھر مومن ہے بلا کون سے رب کعبہ کی قسم ہے تو طریق کی بات کرتے تو ہم صحابہ کرام کو طریق کی ورگردانی میں نہیں دیکھتے بلکہ رب کے قرآن کی آیات میں دیکھتے ہیں اللہ نے اپنے قرآن میں صحابہ کی عصمت کو بیان کر دیا صحابہ کی رفت کو قرآن میں بیان کر دیا صحابہ کی شان کو بیان کر دیا صحابہ کی آیات کو بیان کر دیا صحابہ کے جہاد کو بیان کر دیا ایک آیت میں نہیں 2 آیات میں نہیں 3 آیات میں نہیں 5 آیات میں نہیں علماء نے لکھا ہے 1000 سے زیادہ روایات ہیں 1000 سے زیادہ آیات ہیں رب کے قرآن کی جن کے اندر اللہ نے صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کیے اور آپ دیکھیے نا رب کا قرآن کہتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا محبوب تو نہیں تیرے غلام نہیں تیرے غلاموں کے گھوڑے ان کے گھوڑے نہیں ان کی ٹانگیں نہیں ان کے قدم نہیں ان کی کھریاں جب پتھروں سے ٹکرائی جو شرارے نکلے تیرا پروردگار ان شراروں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے کون صحابہ اولئک
صحابہ اولئک هم الراشدون صحابہ اولئک هم المؤمنون صحابہ اولئک هم المؤمنون حقا صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عن صحابہ التائبون صحابہ العابدون صحابہ السائحون صحابہ الراکعون صحابہ الساجدون صحابہ الآمرون بالمعروف صحابہ والناہون عن المنکر صحابہ والذین معه صحابہ اشداء علی الکفار صحابہ رحماء بینہم صحابہ تراہم رکعا سجدا صحابہ ان الذین قالوا ربنا اللہ صحابہ اولئک الذین امتحن اللہ صحابہ لقد من اللہ علی المؤمنین صحابہ میرے نبی کے غلام صحابہ میرے نبی کے جانثار صحابہ میرے نبی کے وفادار صحابہ میرے نبی کے حبدار صحابہ میرے نبی کے نبوت کے گواہ صحابہ میرے نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ میرے نبی کی طہارت کے گواہ صحابہ میرے نبی کی دیانت کے گواہ صحابہ میرے نبی کے حسن کے گواہ صحابہ میرے نبی کے جمال کے گواہ صحابہ میرے نبی کی سیرت کے گواہ صحابہ میرے نبی کے کردار کے گواہ صحابہ میرے نبی کے معجزات کے گواہ صحابہ قرآن ہم تک پہنچانے والے صحابہ حدیث ہم تک پہنچانے والے صحابہ سنت ہم تک پہنچانے والے صحابہ رب کی توحید ہم تک پہنچانے والے صحابہ کلمہ ہم تک پہنچانے والے صحابہ روزہ ہم تک پہنچانے والے صحابہ حج ہم تک پہنچانے والے صحابہ میرے پیغمبر کی ہر حدیث کا راوی میرے پیغمبر کا صحابی میرے پیغمبر کے صحابہ میرے پیغمبر کے وفادار میرے پیغمبر کے صحابہ میرے پیغمبر کے حبدار میرے پیغمبر کے صحابہ میرے پیغمبر کے جانثار میرے پیغمبر کے صحابہ میرے پیغمبر کے وفادار میرے پیغمبر کے صحابہ ذرا سارے مل کر کے بولو اور بتاؤ نا آپ تک دین پہنچا تو پہنچانے والے کون ہیں آپ تک نماز پہنچی تو پہنچانے والے کون ہیں آپ تک حج پہنچا تو پہنچانے والے کون ہیں آپ تک نماز پہنچی تو پہنچانے والے کون ہیں میرے پیغمبر کے وفادار کون میرے پیغمبر کے حبدار کون میرے نبی نے کلمہ پڑھایا تو پڑھنے والے کون میرے نبی نے حکم دیا لبیک کہنے والے کون صحابہ 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 اگر اللہ نے مجھے زندگی دی میں اتنی صحابہ 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 کر جاؤں گا پاکستان میں کھیلنے والا بچہ بھی بولے گا صحابہ 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 فرشتے موجود ہیں رب کی عدالت میں جائیں گے اللہ پوچھے گا توحید مسجد سے کیا سن کر آئے ہو تو وہ کہیں گے صحابہ 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 میرا ایمان صحابہ میری محبت صحابہ میرا ایقان صحابہ میرا جذبہ صحابہ میرا وظیفہ صحابہ رحمت الہی کے نظارے ہیں صحابہ گر جان محمد تو ستارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں کائنات کا پروردگار ہمیں صحابہ کرام سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے ان جیسا ایمان نصیب فرمائے وآخر دعوانا